سلف کے منہج کی پیروی کرنے میں نصوص کی حفاظت ہے. سلف کو چھوڑ دینا بہت بڑا نقصان لاتا ہے. آپ دیکھیے سلف کے منہج کو چھوڑنے والے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ صحابہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کون؟ ہم رجال و نحن رجال. وہ بھی انسان تھے، وہ ہم بھی انسان ہیں. بعض اوقات آدمی ایسا کہتا ہے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے. کوئی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، باقی ہم کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ مصدر کے اعتبار سے اتنا کافی ہے، تطبیق کے اعتبار سے نہیں. یاد رکھیے میری بات کو، مصدر کے اعتبار سے صرف قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اس پر عمل کیسے کریں، اس کو سمجھیں کیسے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہلے طبقے کو دیکھیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و سنت پر عمل کیا. اگر ان کو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم اپنی طرف سے جو چاہے مطلب قرآن و حدیث کا لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے شیخ الالبانی کہا کرتے تھے من قال ہم رجال و نحن رجال فهو فی زیغ و ضلال. جو یہ کہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کیوں ان کی بات مانیں ہم لوگ، کیوں ان کے منہج کی پیروی کریں؟ جو ایسا کہے گا وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑے گمراہی کے راستے پر ہے اور گمراہ ہے خود بھی. فهو فی زیغ و ضلال، وہ انحراف اور گمراہی کا شکار ہے. لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کا مطلب صحابہ نے کیسے لیا، سلف نے کیسے لیا. اس میں نصوص کی حفاظت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جن لوگوں نے صحابہ کے سلف کے منہج کی پیروی نہیں کی وہ علم کلام اور تصوف میں چلے گئے. علم کلام اور تصوف یہ دو مصیبتیں ہیں جو امت پر آئیں، اور ان کی وجہ سے یا تو لوگ عقلانیت کی طرف چلے گئے یا تو بالکل بے عقل بن گئے. تصوف کے راستے میں جانے کے بعد کیا آدمی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو یا تو معتزلہ بن گئے یا پھر ایک دم غالی درجے کے شیعہ یا غالی درجے کے صوفی بن گئے. سلف کا منہج چھوڑنے کا نتیجہ نکلا. بعض لوگ وہ ہیں جو عقل کو اپنا رہنما بناتے ہیں. عقل کو رہنما بنانا گمراہی ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ میری عقل سے میں سمجھوں گا قرآن کو، مجھ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں. میری میری عقل کو بنیاد بنا کر پھر قرآن سے کچھ بھی نکالنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ ہمارے ایک بھائی کہنے لگے، کہا کہ ایک شخص جو فلاں طبقے سے تعلق رکھتا تھا کہنے لگا تم لوگ یہ جو محرم کے علم رہتے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن قرآن میں بھی وہ ہے. تو انہوں نے بولے کہاں ہے بھائی محرم کے علم جو جھنڈے ونڈے نکالتے ہیں کہاں ہے قرآن میں؟ بولا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھو علم اس میں بھی ہے، تو یہ وہ علم ہے، وہ عین والا علم ہے، یہ الف والا علم ہے، اس کو معلوم نہیں. لیکن کیا ہے؟ قرآن اس کے پاس ہے لیکن فہم اپنی عقل سے. تو علم تر کیفا سے یہ دلیل نکالی. ایسے کتنی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ گمراہ فرقوں نے اس طرح سے مطلب لیا، اپنی عقل پر اعتماد. اور بعض اوقات اتنا دور معاملہ چلا جاتا ہے کہ پھر وہ قرآن و سنت کو بھی ضروری نہیں سمجھتا ہے. میری عقل میں جو آ رہا وہ صحیح ہے، میری عقل میں جو آ رہا وہ صحیح ہے. امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ، جب تو کسی علم کلام میں پڑے ہوئے بدعتی کو دیکھے کہ وہ کہہ رہا ہے دعنا من الکتاب والاحادیث والاحاد وہات العقل، قرآن کو چھوڑو بھائی اور یہ احاد جو احادیث ہیں اس کو چھوڑو، یہ ٹاپک تھوڑا الگ ہے، یہ عقل والا ہے، تھوڑی عقل کی دلیل دو ہم کو. اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں یہ نہیں بار بار ہر چیز میں قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن عقل کے حساب سے تو ایسا ہے نا، عقل کے حساب سے کیسا ہے؟ دیکھیے اگر آدمی کے پاس صحیح فہم نہیں ہو آدمی کیسا گمراہ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے قبر کا عذاب اس کا انکار کیا، بولے عقل میں نہیں آتا.
کس کی؟ میری کہتا ہے. عقل میں ہماری تو آتا ہے, تیری کیوں نہیں آیا؟ بولے دیکھو ایک آدمی ہے, مثال کے طور پر آدمی مر گیا, قرآن میں اللہ کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. تو بدلہ کب ملنے والا؟ قیامت کے دن. پھر قبر میں پٹائی کاہے کی ہو رہی؟ گناہ کی وجہ سے ہو رہی نا. تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, یہ صحیح نہیں لگتا. کیوں؟ عقل یہ بتا رہی ہے کہ جب قرآن میں ہے کہ اس کی قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا, تو فیصلے سے پہلے سزا کیسا؟ عقل میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتا. حالانکہ اگر وہ آدمی دیکھے, پولیس جب کسی قیدی کو پکڑتی تو پٹائی کرتے لے جاتی, ابھی کورٹ میں نہیں لے گئی. آدمی اگر دیکھے بھاگنے والا قیدی جب اس کو پکڑتی پولیس تو پہلے پٹائی کرتی, پٹائی کر کے جیل میں لے جاتی, اس کے بعد میں کورٹ میں پیش کرتی ہے. تو عقل سے بھی غلط ہے, لیکن ٹھیک ہے اس کی بات کو اگر لے کے آگے بڑھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں ایسا ہے کہ دنیا میں سزا نہیں ہے؟ قیامت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ابدی فیصلہ ہے, وہ آخری فیصلہ ہے. لیکن انسان کے نیک اعمال اور اس کے برے اعمال کی سزا یا انعام دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے اگر فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے اور عقل میں نہیں آ رہی آپ کی حدیث کے عذاب کیسے ہوتا قبر کا, تو پھر یہ بھی عقل میں نہیں آتا کہ فرعون کو اللہ نے دنیا میں سزا کیوں دی, قوموں کو اللہ نے دنیا میں غرق کیا, دھنسا دیا, زمین میں پتھر برسائے, چیخ کے ذریعے سے, آندھی طوفان اور جو بھی سزائیں آئیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی کہ نیکیوں کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. وہ قیامت کے دن آیا کیا؟ تو ہم تو قبر کی بات کر رہے ہیں, اگلے اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے اسٹیشن پہ عذاب شروع قرآن میں ہو رہا ہے. قرآن میں تو دنیا ہی سے عذاب شروع ہو رہا ہے. ہم حدیث تو قبر کی بات کر رہی ہے, آپ آگے کی بات کا انکار کر رہے ہو. قرآن میں اس سے پہلے کا عذاب ہے, تو عذاب قبر تو دنیا میں بھی آتا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں آپس میں بے حیائی عام ہو جائیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب صرف آخرت میں, صرف قیامت کے دن نہیں, دنیا میں بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن پڑھا نہیں اور اپنی عقل چلانا شروع کر دیا. ایسے لوگ پہلے مرحلے میں حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اگلے مرحلے میں قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. اور جو لوگ انکار نہیں کر پاتے ہیں, انکار کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ سوتیلا تأویل. ہاں, جو اتنا ہمت نہیں جٹا پاتا کہ انکار کر دے, وہ کیا کرتا؟ اس کا وہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب ہے, تو مطلب بدل دیتا ہے, آیت نہیں بدل سکتا ہے. یہودیوں نے آیتیں بدل دی, یہ کیا کرتا؟ مطلب بدل دیتا ہے. وہ لفظی تحریف کے شکار ہوئے, یہ معنوی تحریف کرتا ہے. لہذا امام الذہبی کہتے ہیں اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد وهات العقل فاعلم انه ابو جہل. کہتے کہ کوئی آدمی کہے یہ قرآن حدیث بازو میں رکھو, ہم کو عقل سے بات کرو, ہم کو کیا بات کرو؟ عقل سے بات کرو. یاد رکھو کہ جو آدمی عقل کی بات کرے وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. اس راستے پر چلنے میں, سلف کے منہج کو چھوڑنے میں نقصان یہ ہے کہ ایک انسان نصوص ہی کا انکار کرنے لگ جاتا ہے, قرآن کا انکار کرتا ہے, احادیث کا انکار کرتا ہے. بعض اوقات اس میں معنوی اور بعض اوقات لفظی تحریف کرنے والا بن جاتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ سلف کے منہج کو لازم پکڑیں, تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن و سنت پر عمل ہو اور قرآن و سنت محفوظ رہے. اگر صحابہ نہیں ہوتے تو ہم تک قرآن و سنت پہنچتا؟ انہی کے ذریعے سے ہم تک قرآن و سنت پہنچا ہے. اگر سرے سے صحابہ کو درمیان سے آپ نکال دیجئے, ان کی ضرورت نہیں, ان کے فہم کی ضرورت نہیں, اور ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے, تو کیا قرآن و سنت پر عمل ممکن ہے؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے شیعہ میں جنہوں نے کیا کر دیا؟ صحابہ کچھ نہیں, ہمارے اسلاف جو بنیادی طور پر ہمارے سلف ہیں صحابہ, ان کی شخصیت کو مجروح قرار دے دیا. اور آج کل ایک پھیٹے والا بھی کر رہا ہے کام. ہمارے بھولے بھالے اہل حدیث بعض اوقات بولتے وہ بھی قرآن و حدیث سے بتاتا نا. ہاں,
لیکن اپنی طرف سے وہ بہت ساری باتیں اور بھی بتاتا ہے. جو آدمی اس کا چاہنے والا یہاں کوئی بیٹھا ہو غفلت والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے, وہ ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. کبھی کبھی بہت زیادہ رد نہیں کرنا پڑتا, ایک آدھ بھی کافی ہو جاتا ہے. چاول پکے کہ نہیں پکے کیسا دیکھتے, پورا کھا کے تھوڑے سے معلوم پڑتا ہے. اس کا ایک آڈیو کلپ ہے, سمجھ رہے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہے. اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو, وہ بھی تمہیں ایک منی خدا بنا دے گا. نہیں سنے آپ لوگ یہ کبھی؟ کیا سنتے آپ لوگ؟ اس نے بات کہی, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور 2 بار اس نے کہا, میری جیب میں ہو, کہ تمہارا رب تم کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دو, وہ تم کو کیا کرے گا, کیا بنائے گا؟ منی خدا بنا دے گا. جنتی منی خدا ہوں گے. اور اس میں سمجھایا بھی, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس کے لیے موت نہیں ہے, تو جنتی کو موت آئے گی نہیں آئے گی. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جنتی بھی جو چاہے گا وہاں پر جنت میں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا آفر دے رہا ہے؟ 60 سال کی زندگی تم صحیح گزار دو, اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ نعوذ باللہ منی خدا. یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا. وہ فیمس ہوتے 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 بڑھتا, ماننے والے بڑھتے, پھر ایسا عمدہ کام کرتا کہ سب بولتے کیا بولا یہ کفریہ جملہ ہے. کہ کوئی آدمی کہے منی خدا کا تصور مشرکین میں تھا, وہ بھی تو الہہ مانتے تھے نا, اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں مشرکین؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کریں, کچھ اور قریب کریں. اللہ کو معبود مانتے تھے, اور اپنے جھوٹے معبود لات اور عزا اور منات اور اس طرح کے جتنے بھی تھے, ان کو بھی کیا مانتے تھے؟ معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. کیا چھوٹا مانتے تھے؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. اور چھوٹے معبود کس کو مانتے تھے؟ اپنے بتوں کو. وہ منی گاڈ تھے, اور اللہ تعالیٰ بڑا گاڈ تھا. کس کا عقیدہ تھا یہ؟ مشرکین کا. یہی اس کا بھی عقیدہ ہے کہ جنتی کیا ہوں گے؟ سب کے سب کیا ہوں گے؟ منی گاڈ. اللہ پر جھوٹ ہے یہ. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ منی خدا بناؤں گا, نہ حدیث میں. تو اگر سلف کا منہج نہ ہو, قرآن و سنت کے سمجھنے میں آدمی ان کی توجیحات کا, ان کی باتوں کا, ان کے فہم کا پابند نہ ہو, آدمی اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے, اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے شیعہ ہیں, اور شیعہ کے ہم نوا جیسے یہ پھیٹے والے ہیں, جن کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے اعتماد کو ختم کریں. صحابہ کا اعتماد اگر ختم ہو جائے, صحابہ پر بھروسہ نہ رہے مسلمان کا, پھر کیا قرآن پہ بھروسہ کرے گا اور کیا حدیث پہ بھروسہ کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے. اگر وہی قابل اعتماد نہیں تھے, معلوم نہیں ان میں کون منافق تھا, کوئی بولنے لگے اگر ایسا, تو ہم کیا بھروسہ کریں گے قرآن اور حدیث پر؟ تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا اعتماد ختم کرتے ہیں. سلف کے منہج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ صحابہ کو لازم پکڑ کے چلیں گے, ان کے احترام کو باقی رکھیں گے, اور ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھیں گے. نہیں تو نصوص ختم ہو جائیں گے کہ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے, اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے, اس کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. بقیہ ابن ولید کہتے ہیں, قال علی الاوزاعی, امام الاوزاعی کہتے کہ مجھ سے امام اوزاعی نے کہا, یا بقیہ لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جب بھی تو کریں بھلائی کے ساتھ کرنا, برائی کے ساتھ نہیں.
سلف کے منہج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان سلف کا احترام کرتا ہے. نہیں تو آدمی کہے گا ان کی ہم کوئی ضرورت نہیں, اور یہاں تک زبان دراز ہو جائے گا کہ ان کا اعتماد ختم کر دے گا, ان پر تنقید کرنے لگے گا, حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی تنقید کرنے لگے گا. لہٰذا یہ اس لیے ضروری ہے. امام ابو زرع الرازی کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. جب تو دیکھے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, ان کی شان کو گھٹا رہا ہے, ان کا تذکرہ اس طور پر کر رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت کم ہو, فَعَلَمْ أَنَّهُ زِندیق, یاد رکھ وہ زندیق ہے, وہ بے دین آدمی ہے. وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ بددین ہے, اس کا دین بگڑا ہوا ہے. وہ آدمی ہدایت پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کا تذکرہ اس طور پر کریں کہ صحابہ کی عزت کو گھٹائے, ان کی شان کو گھٹائے. تو صحابہ کے منہج کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے, اس کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا ہے.